شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان اللہ نام ہے میرا۔ ہم بات کر رہے تھے تعلیم پر کہ تعلیم میں وہ کیا وجوہات ہے جس سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے تھے، تو ہم ان کو ایک ایک کر کے بتائیں گے کہ وہ کیا کیا وجوہات ہے جس سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ تو ان وجوہات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ان لوگوں کے بھی نظریات جانیں گے جن سے ہم نے یہ تعلیم اخذ کی ہے، جن سے ہم نے یہ تعلیمی سٹرکچر کاپی کی ہوئے ہے۔ تو اس کے حوالے سے پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم نظریہ اور عقیدہ سے کیا تعلق رکھتے ہیں۔ تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ نظریہ اور عقیدہ ہو۔ اگر نظریہ اور عقیدہ تعلیم کے ساتھ نہیں ہو تب وہ تعلیم و معاشرے کو اس طرح نہیں چلا سکتی جس طرح انہیں ضرورت ہے تعلیم یافتہ افراد کی۔ تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک شخص ہے مشہور اہل قلم والٹر الپ مین، وہ کہتے ہیں ایک تقریر میں اس مضطرب دنیا میں تعلیم کی کیفیت، وہ اپنی تقریر میں کیا کہتے ہیں کہ اسکول اور کالج، دونوں جگہ اسکول اور کالج دنیا میں ایسے افراد بیچتے ہیں جو اس معاشرے کی تخلیقی اصولوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ کس طرح کے افراد وہ بیچتے ہیں؟ اس طرح افراد بیچتے ہیں کہ وہ تخلیقی اصولوں کو نہیں سمجھ پاتے جس میں انہیں رہنا ہے، اپنی ثقافتی روایات سے محروم۔ نئے تعلیم یافتہ مغربی افراد اپنے ذہن و جذبات میں مغربی تہذیب کے تصورات، اصول اور بنیادوں کا اور اس کا منطق کا کوئی احساس و شعور نہیں رکھتے۔ اگر یہی منہج قائم رہی تو موجودہ تعلیم ہی آخرکار مغربی تہذیب کی تباہی کا ذریعہ بنے گی، اور یہ امر واقعہ ہے کہ اب یہ عملاً مغربی سماج کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ والٹر الپ مین جو مغرب کی تذکرہ کر رہے ہیں، وہ بھی تخلیقی جو دنیا کی تخلیق کا مقصد ہے وہ اس کو بھی نہیں نظر انداز کیا۔ اور دوسری بات جو اہم ہے وہ کہتے ہیں کہ ثقافت اور روایات تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سر والٹر موبرلے اپنی کتاب میں کہتے ہیں یونیورسٹی میں بحران، جو برطانیہ کی تعلیمی مطالعے پر مشتمل ہے، لکھتے ہیں ہم نے ایک مغربی تعلیم کا تذکرہ کیا، اب ہم برطانیہ کی تعلیمی حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر والٹر موبرلے کہتے ہیں اپنی کتاب میں یونیورسٹی میں بحران، ہم جس الجھن میں گرفتار ہیں، ہم جس کنفیوژن کا شکار ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں زیادہ تر تعلیم سے فارغ تو ضرور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک امر ہے کہ تعلیم سے افراد فارغ ہو جاتے ہیں، مگر اس کا کوئی موقع نہیں تاکہ وہ حقیقی اہمیت کے عظیم مسائل پر اپنا ذہن استعمال کریں۔ تعلیم غیر جانبداری کے زیر اثر موجودہ سیاسی اور سماجی ماحول کے آگے سپر ڈال دینے اور سوچ و بچار زحمت کرنے کی عادی نہیں ہے۔ اس طرح وہ لادینیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ اس کے لیے مختلف اجزاء میں منقسم ہونے کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے انہیں ذمہ دارانہ حیثیت میں مقصد زندگی متعین کرنے کا چیلنج ہی نہیں۔ ساری تعلیم کے بعد بھی وہ بنیادی طور پر غیر تعلیم یافتہ ہی رہتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن سے ہم نے تعلیم اخذ کیا ہے، جن کا نظام تعلیم ہم نے رائج کیا ہوا ہے۔ سر والٹر موبرلے نام ہے، اور وہ اپنی کتاب یونیورسٹی کے بحران میں یہی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس وہ سوچ و بچار کی زحمت نہ ہو تب وہ غیر تعلیم یافتہ ہی رہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، امریکی تعلیم پر بات کرتے ہوئے راکفیلر کی رپورٹ کیا کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہے طلبہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد چاہتے ہیں، کوئی ایم چاہتا ہے، کوئی گول چاہتا ہے اپنی زندگی کا۔ اگر ان کا زمانہ، ان کی ثقافت اور ان کے رہنما کوئی عظیم مفہوم مقاصد و تصورات نہیں دے پاتے، کوئی عظیم مفہوم و مقاصد و تصورات نہیں دے پاتے تو پھر وہ اپنے لیے حقیر اور فروما مقاصد متعین کرتا ہے۔ طلبہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد چاہتے ہیں، ہر طالب علم اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد چاہتا ہے۔ اگر ان کا زمانے سے جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، ان کی مراد یہی ہے، ان کی ثقافت، ان کی کلچر،
ان کی رہنما جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں وہ ان کے والدین ہو سکتے ہیں، ان کے اساتذہ ہو سکتی ہے، ان کی تعلیمی درسگاہیں ہو سکتی ہے، وہ سب اس میں شامل ہے کہ رہنما کوئی عظیم مفہوم ان کو بتائے کہ یہ مفہوم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنی بقا رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ نہیں کرتے، وہ نہیں دیتے، رہنما کوئی نہیں دیتے، مفہوم کوئی بھی نہیں دیتے ان کو یہ تصورات، تب کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے لیے حقیر اور فرومہ مقاصد متعین کرتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سے مقاصد ہوتے ہیں اور ان میں ان کی زندگی صرف ہوتی ہے۔ تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک اور ڈاکٹر فرینک ایڈولٹ نامی شخصیت کہتے ہیں، مقاصد کے بجائے اگر مقصد نہیں ہو اور تکنیک اور ذرائع سے وابستگی ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ادب، فلسفہ، تاریخ اور مذہب کے مطالعے کو حقیقی آزادی سے محروم کر رہی ہے۔ کون کون سی چیز وہ حقیقی آزادی سے محروم کر رہے تھے؟ وہ 4 چیزوں کو نشاندہی کر رہی ہے۔ ادب، جس کو ہم ادب کہتے ہیں، ہر لینگویج اور ہر زبان کے ایک ادب ہوتی ہے، ان سے محروم کرتی ہے۔ فلسفہ، جس کے بنیاد پر وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بات، تاریخ، جس کی اپنی تاریخ ہو، جس طرح ہم نے آج اپنی تاریخ بلا دی ہے۔ اور مذہب، وہ بھی مذہب کی بات ہی کر رہے ہیں، ان کی اپنی مذہب ہے، ہماری اپنی مذہب ہے، لیکن وہ بھی مذہب کی بات ہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو نکالتے ہیں مقاصد کے بجائے تکنیک اور ذرائع سے وابستگی رکھتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں سے فارغ ہو جا سکتے ہیں، محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ ڈاکٹر فرینک ایڈولٹ امریکی نظام تعلیم پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے۔ چلتے ہیں تعلیم کے پس منظر کے جائزے کے بعد پروفیسر ہیرلڈ ٹرینٹس کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، تعلیم نے اپنے آپ کو روحانی ورثے سے الگ کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ تعلیم نے اپنے آپ کو روحانی ورثے سے الگ کر لیا ہے، مگر اس کا کوئی مناسب متبادل دینے میں ناکام رہی ہے۔ نتیجتاً پڑھے لکھے افراد بھی یقین و ایمان سے زندگی کے اقدار کے صحیح احساس سے اور دنیا کے بارے میں کسی ناقابل شستہ ہمگیر نقطہ نظر سے آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روحانی ورثے سے الگ کر لیا ہے، اپنے آپ کو روحانیت سے الگ کر دیا ہے۔ تو اس کی مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے لیے روحانیت بھی ضروری ہے، اور جب روحانیت سے وہ جدا کر دی جاتی ہے اور جب وہ اس سے ایمان اور روح نکال دی جاتی ہے تعلیم سے، تو پھر وہ کس طرح بن جاتی ہے؟ دنیا کے بارے میں کسی ناقابل شکست ہمگیر نقطہ نظر سے آ رہی ہے۔ پھر ان کے پاس کوئی آئیڈیا، کوئی ٹھوس مقصد نہیں رہتا، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ تب نظام تعلیم فیل ہو جاتی ہے۔ ان وجوہات پر جن کی وجہ سے ہماری ایجوکیشن اور ان کی ایجوکیشن جن سے ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ ناکام رہی ہے، وہ ان کی اپنی ریسرچز تھے، اپنی اسٹڈیز تھی، اور وہ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنی نظام تعلیم کے بارے میں، ہماری نظام تعلیم میں روحانیت ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے آپ کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ہم جب اسکول کالج میں جاتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ آپ یہاں مذہب کا لبادہ نہیں اوڑھ سکتے، آپ مذہب کے بغیر یہاں پہ داخل ہو جائے تاکہ آپ کچھ سمجھ سکیں۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مذہب اہم ہے تعلیم کے لیے، ثقافت اہم ہے تعلیم کے لیے۔ تو اب ہم نے اپنی نظام تعلیم کو دیکھنی ہے کہ ہماری نظام تعلیم میں ثقافت کا رنگ کتنا ہے، مذہبی رنگ کتنا ہے، اس میں ہماری نظریات کتنی ہے، ہمارا عقیدہ اس میں کتنا مخلص ہے نظام تعلیم کے ساتھ۔ یہی ہمارے لیے سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور جب عقیدہ نہ ہو تعلیم کے ساتھ تو کیا ہو سکتے ہیں؟ تو کیا ہو سکتا ہے جب تعلیم کے ساتھ عقیدہ نہ ہو؟ تو بے عقیدہ تعلیم کے 4 نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ پہلی قسم کی جو نتیجہ برآمد ہو سکتی ہیں وہ ہے کہ بے عقیدہ تعلیم طلبہ میں مثبت اجتماعی تصورات پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے، کلیکٹیولی جو کوشش کرتی ہے، جو نظریات ہے وہ پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس عقیدہ نہیں ہوتا، فیتھ نہیں ہوتا، بلیف سسٹم نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ ناکام رہتی ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی ناکامی ہے بے عقیدہ تعلیم کے نتائج میں سے، وہ یہ ہے کہ بے عقیدہ تعلیم نئی نسل کے قلب و روح
قلب و روح میں، ذہن اور اس کے دل میں اخلاقی اقدار اجاگر کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ وہ اخلاقی اقدار اجاگر نہیں کر سکتی، وہ نہیں سکھا سکتی کہ کون سے اخلاقیات ٹھیک ہے، کس چیز سے منع ہونا ہے، کس چیز کو آگے بڑھانا ہے۔ تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے، بے عقیدہ تعلیم علم کو ایک ہی محور پر مرتکز کرنا یا منظم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وہ یونٹی اور ایک نظریے پر وہ مرتکز نہیں کر سکتے، لامرکزیت کی طرف جاتی ہے ان کی تعلیم۔ وہ آپ کے لیے پیدامن نہیں ہو سکتی اگر کہ پوری قوم تعلیم یافتہ ہو۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں، چوتھی جو سب سے بڑی نقصان ہے یا بڑی نتیجہ نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ بے عقیدہ تعلیم سے ایسے افراد پیدا کرتی ہے، بے عقیدہ تعلیم ایسے افراد پیدا کرتی ہے کہ جو زندگی کے بنیادی حقیقی اور واقع اور زندہ مسائل پر دل کی اتاہ گہرائیوں سے کوئی عبور نہیں رکھتے۔ ان کے پاس تھنکنگ پاور مخصوص ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ عقیدہ نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ عقیدہ نہیں ہوتا تو عقیدے کے نہ ہونے کی صورت میں وہ اس طرح کر پاتے ہیں کہ وہ کوئی اچھی اتاہ گہرائی سے کسی چیز پر سوچ نہیں کر سکتے۔ زندہ مسائل آتے ہیں ان کو اس طرح حل نہیں کر سکتے جس طرح عقیدے والے لوگ کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں کہ عقیدہ کی ضرورت کیا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام۔